بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور ظاہر ہے جو گرم ترین سٹوری ہے بھائی، اسلام آباد کے موسم میں خونکی آ رہی ہے، موسم سرد ہو رہا ہے، لیکن سیاسی موسم، غیر سیاسی موسم وہ گرم ہو رہا ہے۔ اور آج کل کچھ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک شعر بڑا چلا ہوا ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ ہاں جی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، اور کچھ نے پھر اس کو یوں بھی کہا کہ جناب جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ جی، وہ جو سمری جس کا شور تھا، وہ جو کہا جا رہا تھا جی ڈٹ گیا، یہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو کہا جا رہا تھا یہ کپتان نے سائن نہیں کرنے، اور جناب مالشیا پالشیا نہ ادھر بول سکتے تھے نہ ادھر بول سکتے تھے، تو سنا ہے کہ جناب اس سمری پہ اب سائن ہو چکے ہیں۔ اب جناب وہی سمری پر جس پہ سائن ہو چکے ہیں، اب طے یہ ہوا کہ جو فیصلہ کنٹرول ٹاور نے کیا تھا، جو فیصلہ جنرل باجوہ صاحب اور کور کمانڈرز نے کیا، وہی فیصلہ پریویل کرے گا۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم احمد صاحب، جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہوں گے، جو کہ کراچی کے کور کمانڈر تھے، اور جناب جنرل فیض صاحب پشاور کے کور کمانڈر ہوں گے۔ یہی فیصلہ ہوا اور یہی اس پہ یعنی کہ گل مک گئی، اگر نہ مکتی تو ورنہ معاملہ ختم، گیم ختم ہونی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ابھی ختم ہونی تھی۔ اب بات یہ ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، بہت سارے جو اندر کی خبر رکھنے والے باخبر اور بااثر ذرائع ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس تبدیلی کے ساتھ بہت ساری تبدیلیوں کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس تبدیلی کے اب آپ نے دیکھا کہ یہ تبدیلی ہوئی اور فوری طور پہ جناب شہباز شریف صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقات، اور پھر اس کے بعد میڈیا ٹاک، اور پھر اس کے بعد جناب فوری طور پہ فریش الیکشن کا، امیجیٹ فریش الیکشن کا مطالبہ۔ ٹھیک، یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر تبدیلیاں ہونی ہیں بھائی، بہت ساری جگہوں پہ۔ اب جو لوگ یہ باتیں مختلف کر رہے تھے نا، میں حیران ہوں، مالشیا پالشیا بیچارے وہ جو پھنس چکے تھے کہ جناب میں اس کے حق میں بولوں یا اس کے حق میں بولوں، وہ مالشیا پالشیا کو بھی اب چپ لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا یار شکر ہے یہ معاملہ ٹال ہی گیا ہے، ہم اس پہ تو ایسے بول نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو شکر ہے یہ ٹال ہی گیا ہے۔ کچھ لوگ بڑا اس کو نا بہت عجیب و غریب انداز میں وہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بھائی بات یہ ہے، میں نے جن لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے پورے کور کمانڈرز کو یہاں پر آن بورڈ لیا تھا، تب یہ فیصلہ ہوا تھا، ٹھیک۔ اور پھر آج دوبارہ جو ہنگامی یہ اپنا وہ ہوئی تھی کور کمانڈر کانفرنس، اس میں بھی یہی طے پایا ہے۔ جی بالکل، جو آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا ہے، اناؤنس کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 دن اس کا ڈیلے رہا۔ ہم نے تو 3 دن پہلے ہی ویڈیو کر لی تھی، آپ کو یاد ہوگا، بیچ میں 2 دن بالکل خاموشی تھی۔ یہ تیسرے دن آ کے آئی ایس پی آر کا اناؤنسمنٹ، تو یہ اناؤنسمنٹ بہت سوچ بچار کے بعد کیا گیا۔ یہ اناؤنسمنٹ اپنی ان کی جو ٹیم تھی اپنا جنرل باجوہ صاحب کی، اس ٹیم کو آن بورڈ لے کے کیا گیا۔ یہ اناؤنسمنٹ اس وجہ سے کیا گیا کہ جی جو فوج کا ادارہ ہے، جو ایک مقدس ادارہ ہے، جو جس طریقے سے اس کو پلیوٹیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا تھا، اس سے اس کو پاک کریں، اس کو نکالیں، ٹھیک۔ اچھا، کچھ لوگ اب بڑا عجیب و غریب سی صورتحال، ان کو میرا خیال ہے، مجھے لگ یوں رہا ہے کہ پوری کوئی اس طریقے سے کی نا کسی طریقے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب وہاں پہ جنرل فیض صاحب کور کمانڈر پشاور گئے، یہ ان کی پری ریکویزٹ تھی یا ان کی ریکوائرمنٹ تھی یا روایت تھی ایک کہ انہوں نے وہ بننا ہے، اور اس کے بعد وہ 4تھے نمبر کی سینیارٹی پہ آ جائیں گے 2022 میں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر سارا کچھ یہی کرنا تھا
تو پھر تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ کو معلوم ہے کہ جو خان صاحب کہتے کہ جی فلاں کو لگا دیں، جیسے وہ بہت ہی مشہور ہوا ہے عمر چیمہ صاحب کی، جی جو پہاڑی والے درویش ہیں وہ ٹویٹر والے بابے کو لگانا چاہ رہے تھے، اور مرد مجاہد نے کہا کہ نہیں، میں نے تو جن کو لگا دیا ہے وہی ہوں گے، اور بات وہی ہوئی مرد مجاہد والی، تو وہ نہیں ہو سکی، تو پھر تو وہی ہو جاتا۔ پھر تو بات بڑی سادہ سی ہے کہ اگر نومبر 2022 میں وہی سمری خان صاحب کے سامنے آنی ہے تو پھر تو گل مک گئی نا، پھر تو یہ سارا رولا اور یہ ساری چیزیں کرنے کی اور کیا یہ جو پھڈا پڑا اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو بات تو یہ ہے کہ اب تو بہت سارے جو اندر کی خبر رکھنے والے، اب ایسے تو نہیں میرے جو دوست ہیں جناب نون لیگ والے، ان کے چہرے کھل اٹھے اور ان کی مسکراہٹیں اور وہ جناب ان کو یہ امید کی کرن اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آنے لگ گئی، اور وہ جناب اس طرح بھائی یہ جو ایک سٹیل میٹ پیدا ہوا نا، ایک جو جمود پیدا ہوا نا، اس جمود پر بہت سوں کا سٹیک داؤ پہ لگا ہوا تھا، جی بہت سارے سٹیک ہولڈرز کا سٹیک داؤ پہ لگا تھا، اس کا جو جمود پیدا ہوا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جس DGISI پر کپتان صاحب اڑ گئے، تو وہ جب وہ آئیں گے تو ان کے کپتان صاحب کے بارے میں یا اس بارے میں کیسا خیال ہوگا؟ آخر یہ والی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کر لے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر وہ بھی تو جنرل صاحب ہیں، کیا یہ آپ نے ان کو اس طریقے کا ایک متنازع بنانے کی کوشش کی اور اس طریقے کی ان کی عزت اچھالی، اور یہ عزت کا اچھالنا ہے نا کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہو گیا نا؟ کیوں بھائی؟ تو کیا اس میں کیا صورتحال؟ اچھا میں آج بھی اسی اپنی رائے پر قائم ہوں کہ خان صاحب کا ہی پراگیٹو تھا یا ڈسکریشن اور وزیر اعظم کو کرنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں، میرے دوستوں بہت سارے میرے ویورز میں کہہ رہے ہیں نا کہ نقوی صاحب اس میں کوئی آئینی پوزیشن نہیں ہے، کوئی آئینی ضرورت نہیں ہے، یہ سمری ایک آتی ہے تو جو چیف آف آرمی سٹاف کہتا ہے وہی ہو جاتی ہے۔ خان صاحب نے بھی کم از کم کچھ روز پہلے تک یہ کہا تھا کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، اس وجہ سے فوج سے ڈرتا نہیں ہوں اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے، وہ خوف ان کو ہونا چاہیے جو کرپٹ ہیں۔ تو اب کیوں آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا لگانا آپ کا ڈسکریشنری پاورز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ تو آپ اپنے بقول نہ تو دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، نہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی اور پوٹھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، کون DGISI ہے اور کون فلاں ہے اور کون یہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ کیوں لگانا چاہ رہے تھے ٹویٹر والے بابے کو، اور آپ کیوں ان کو ریجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، یا آپ پہلے والے کو کیوں روکنا چاہ رہے؟ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مبینہ طور پہ آپ ان اداروں کا سیاسی کردار جاری رکھنا چاہتے ہیں، یہی بات ہوئی نا۔ آپ مبینہ طور پہ آپ نیکسٹ الیکشن پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، اور آپ کو اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ تو کوئی امید نہیں نظر آتی، کیونکہ آپ کو تو آج تو آپ نے آلو پیاز ہی کھانے کے نہیں چھوڑ دیے، تو پھر آپ کو یہی امیدیں آپ لگا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ جو سیاسی طور پہ جن کے ساتھ کچھ لو کچھ دو کروں، جن کے مفادات کا میں تحفظ کروں وہ میرے مفادات کا تحفظ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے تو سن رہے ہیں کہ جناب جو نومبر 2022 ہے اس سے پہلے ہی الیکشن ہوں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ہوئے تو معاملہ تو پھر وہی ہے کہ 4 جو سینئر موسٹ جرنیلوں کا نام جاتا ہوتا ہے آرمی چیف کے لیے، تو چوتھے نمبر پہ تو جنرل فیض صاحب ہوں گے، تو انہوں نے تو اٹھا کے جناب اگر انہی پرائم منسٹر نے ہی لگانا ہے تو وہ تو پھر اٹھا کے انہی کو بنا دیں گے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقیوں کی چھٹی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب یہ جو معاملہ اٹکا تھا، اس معاملے میں کیا ہوا کہ بہت ساروں کے سٹیک لگے ہوئے تھے رسک پر، ٹھیک ہو گیا نا، بہت ساروں کے رسک پر لگے ہوئے تھے، بہت ساروں کے مفادات، اور یہ تو آپ یقین کریں کہ لوگ بتا رہے تھے جو اندر کی خبر رکھنے والے ہوں کہ جناب اگر یہاں پر پلڑا بھاری ہو گیا اسلام آباد کا اور وہ جناب انہی نے ہی وہی رہ گئے یا وہ آ گئے ٹویٹر والے بابے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی تو چھٹی ہی
हो गई ना, क्योंकि नून लीग तो ये चाह रही थी ना कि जी इस तरीके से, वो ये नहीं चाह रही थी कि कोई हमारी फेवर करे, बल्कि वो ये चाह रही थी कि न्यूट्रल हो जाएं। वो ये मौलाना साहब भी यही चाह रहे थे कि जी न्यूट्रल हो जाएं, ठीक होगी ना। बहुत सारे तो कोई लोग ऐसे चाह रहे हैं कि जी हमारे सर पे हाथ रखा जाए। अब आपने देखा उसके बाद आप तब्दीलियों का सफ़र देखिए। आपका क्या ख्याल है कि इस टसल के बाद ये जो टसल चली है ये कोई मामूली टसल है? इसको इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया, इसको सोशल मीडिया ने उठाया, इसको हरीफ मुल्कों ने उठाया। इसका मतलब ये कोई मामूली टसल है? ये इतना बड़ा इदारा जो हमारी दिफा का ज़ामिन है, और वो इतना बड़ा खुफिया इदारा, और जिसको हम एजेंसी नंबर 1 कहते हैं, आपने उसका किस तरीके का आज क्यों कहा मौलाना साहब ने और शहबाज साहब ने अपनी मीडिया टॉक में भी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने क्यों कहा कि इस आर्मी को इतना बदनाम तो मोदी ने नहीं किया जितना हमारे खान साहब ने किया? तो बात ये है ना कि आप अपनी मुबैना तौर पर जो गैर ज़िम्मेदाराना एटीट्यूड होता है, मुबैना तौर पे उस गैर ज़िम्मेदाराना एटीट्यूड की वजह से एक वो वाली बात है कि यहाँ पर कोई ये तो नहीं है कि जनाब आप एक ही 3 सालों में 12-13 जो है ना मुआविनीन ख़ुसूसी बदल दें। आप कभी फ़याज़ुल हसन चौहान की जगह आपा फ़रदौस को बिठा रहे हैं, तो कभी आपा फ़रदौस की जगह फ़याज़ुल हसन चौहान को बिठा रहे हैं। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस तरह की तकर्री। और इसका अच्छा मज़े की बात यह है कि इससे पहले वो एक्सटेंशन वाला मामला आया, उस पर भी इसी तरह का तमाशा बना, उस पर भी जग हसाई हुई, और यहाँ पर ये आया तो उस पर भी जग हसाई हुई। इस पर तो हद ही हो गई है ना। तो ये बहुत सारों के स्टेक लगे हुए थे और वो इसी नुक्ते पे रुके थे कि होता क्या है। अब जनाब इतलात ये हैं कि उस समरी पे साइन हो चुके हैं या चुपके हो जाएंगे। और फिर वो मुझे तो जिसने बताया उन्होंने कहा कि जनाब वो साइन हो चुके हैं, ठीक है। और अगर वो वहाँ पे वो ऐसे ही, क्योंकि वो तय यही पाया था कि भाई अभी तो फ़िलहाल आपको इस पे साइन करने होंगे, ठीक हो गया ना। तो अब वो जिस तरीके से भी उन्होंने साइन किए, अब वो साइन हो गए हैं, तो अब नए डीजी साहब जनाब वो आ जाएंगे और आज आ गए हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से काम जारी रखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मज़ीद फर्दर जो भी सूरत हाल है, बहुत मैं आपको इंतहाई बावसूख ज़राए से कहता हूँ जनाब कि अभी से पीटीआई वालों ने ये तैयारी करनी शुरू कर दी है कि हमने अपोजिशन में बैठना है। मैं इससे अगली वीडियो में जो नेक्स्ट करूँगा उसमें मैं प्रूफ दूँगा, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा ये अपोजिशन में हमने बैठना है, हमारा जो वो है हम इसी तरीके से। और दूसरी बात ये है वो इतने परेशान हैं। और तीसरी बात ये है कि बहुत सारे जो परिंदे इधर उधर से उड़ान भर के आते हैं, आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो इधर उधर से उड़ान भर के आते हैं उनकी उड़ानें भी जो है ना जनाब वो शुरू हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ। और एक और बात ये है कि जनाब बहुत सारे जो पैराशूटर्स हैं, आप देखिएगा कुछ अरसे तक उन्होंने भी बाहर जाना शुरू कर दिया होगा। और मैं कहूँगा अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से, मैं कहूँगा जनाब अपोजिशन से कि वो भी इस तरीके को यानी कि थोड़ा सा आंखें खुली रखें कि शहबाज गिल साहब टाइप लोग ये ऐसे ना हो कि यहाँ पे आके ऊधम मचाते रहे और चुप करके बग़ैर एहतसाब के चले जाएं और बग़ैर कोई बताए, और इस तरीके से पता चले कि वो जनाब तो उड़ फुट गए और खैर से बाकी वापस ही नहीं आएंगे, और किसी को निजी शिजी दौरा बना के और इस तरीके से मतलब वहाँ से वो लुटो ते फुटो वाली बात है, ठीक हो गया ना। ऐसा ना हो। अब मैं आपके साथ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ। क्यों कहा खुसरो बख्तियार साहब ने और उनके भाई ने और उनके ग्रुप ने कि अगर हमें, ये ज़राए ने बताया ना, बहुत ही अथेंटिक ज़राए ने, कि कहा कि खान साहब को पैगाम दिया कि अगर हम पर नैब ने हाथ डाला तो फिर याद रखिएगा कि हम जो है ना उसी वक्त 20 लोगों को अलग करके आपकी हुकूमत अगले लम्हे गिरा देंगे। ये क्या चक्कर है भाई? ये इसलिए चक्कर है कि खुसरो बख्तियार साहब ने और उन्होंने जो पैगाम भेजा है, खान साहब चाह रहे हैं कि उन पे अब हाथ पड़े। इसकी क्या वजह है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन पे इतना सौखा हाथ नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया ना। उसकी वजूहत हैं, भले वीडियो वाले बाबा साहब हों, लेकिन अब उसके बावजूद भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वीडियो वाले बाबा को सिर्फ वो खान साहब तो नहीं कह रहे थे, इनको खुशफहमी थी कि मेरे कहने पे चल रहे हैं, वो तो किसी और के कहने पे चल रहे थे जिस तरीके से। तो बहरहाल बात ये है कि वो जो खान साहब हैं वो चाह रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ हो,
اور وہ جناب وہ مبینہ طور پہ یہی ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف، انہوں نے سخت میسیج دیا کہ ہمارے خلاف اگر یہ کارروائی ہوئی تو پھر آپ دیکھنا کہ ہم دوسرے دن ہی 20 بندوں کو الگ کر کے، تو کس طرح سے آپ کی حکومت پورے کا پورا وہ جو جنوبی پنجاب محاذ ہے اس کو الگ کر کے اور کچھ اور لوگوں کو بھی الگ کر کے، تو آپ کی حکومت تو اڑی ہے ٹوٹل 4 سیٹوں پر، ہم 20 بندوں کو الگ کر کے تو وہ جو ہے نا آپ کی حکومت گرا دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کیوں کہا کہ بہت مشکل لگتا ہے ان کے خلاف نیب کارروائی کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ پرندے جو ہے نا وہ بھی اڑان بھرنے کو تیار ہیں، اور وہ کہیں ادھر ادھر جانے، اور وہ الیکٹیبلز لوگ ہیں، اور الیکٹیبلز جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر اب آپ سمجھدار ہیں، وہ بہت سارے خفیہ ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہی خفیہ ہاتھوں نے نیکسٹ الیکشن میں جس طرح سے اڑان بھرنی ہے تو ادھر ادھر جانا ہے، اور ان کی مرضی کے مطابق ہی جانا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون چاہ رہا ہے ان کے خلاف کارروائی ہو اور کون چاہ رہا ہے کہ نہ ہو ان کے خلاف کارروائی۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، اور بہت ساری ایسی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایک بندے نے تو مجھے یہ کہا کہ جی نقوی صاحب آپ دیکھیے گا، اگلے 3 مہینے صبر کر جائیں، دسمبر تک ایوری تھنگ ول بی کلیئر، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیسا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کنٹرول ٹاور کا حاوی ہونا اور وہی سمری چلنا، سمری تو ہماری چلے گی، ہماری بلی ہمیں کو میاؤں نہیں کرو، بھائی بلی کچھ بھی ہو نا، سمجھ آ گئی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری بلی ہمیں کو میاؤں نہ ہو، وہ بڑی بات ہے کہ جو آپ کو گر سکھاتے ہیں نا، کچھ گر اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، بات یہ نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں اب سامنے آنی ہیں نا۔ تو مجھے تو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ دسمبر تک ہو سکتا ہے، دسمبر سے پہلے ہی بہت کچھ کلیئر ہو جائے، اور اب یہ ٹسل فار دا ٹائم بینگ تو پیسیفائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے؟ یہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ جو لوگ یہ ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بالکل ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی عقل کا بھی علاج کرانا چاہیے۔ یہ جب دراڑ پیدا ہو جائے، تاریخ گواہ ہے پاکستان کی 1947 سے لے کر آج تک، یہ کو 72-73 سالہ ساری تاریخ گواہ ہے، یہ ایک دفعہ دراڑ پیدا ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ ود دا پیسج آف ٹائم جس طریقے سے وہ اپنا راستہ لیتی ہے، اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کہ تبدیلیوں کا سفر کیسے شروع ہو گیا، اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ یہ کھلکھلاہٹ اور یہ مسکراہٹ اور نون لیگ کے چہروں پر اور جناب وغیرہ۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کچھ عرصے پہلے تک جو پیپلز پارٹی نے بھی بہت ساری امیدیں لگا رکھی تھیں، اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ چیزیں پیسیفائی ہوتی جا رہی ہیں، یہ بھی بڑا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ نیکسٹ یہ رخ اختیار کرے گا، جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ فوری طور پہ انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے ڈسکس کرنے کی اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔